معزز سامعین، السلام علیکم۔ تاریخ بنی اسرائیل کی پہلی سیریز اور پہلے پارٹ میں ہم نے انٹروڈکشن لیا تھا۔ اب ہم اس پچھلے پارٹ کے تھوڑا سا مطالعے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک ہائی لائٹس کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، ان کے بھائی ہاران تھے، جن کی اولاد سے یا جن کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں یا سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، جبکہ تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام جو ان کے تیسرے بیٹے تھے میدان، ان سے ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل رکھا تھا، اور انہی کی نسل سے انہی کی نسل کو اسرائیل رکھا تھا، انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام الایس، جن سے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذوالکفیل علیہ السلام تھے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور انہی سے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں یعنی ان کے بعد کی نسلوں میں حضرت یوشع علیہ السلام آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک بیٹے کا نام یہودا اور ایک کا نام لاوی تھا۔ یہودا جو تھے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، جبکہ جو لاوی ان کے دوسرے بیٹے تھے 12 بیٹوں میں سے، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دونوں بیویوں سے جو نسل چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بیچ میں کوئی بھی نبی نہیں آئے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جزیرۃ العرب میں رہے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ شام عرب، یہ فلسطین اور مصر اس سائیڈ میں رہے، اور آخر جو نبی تھے وہ تھے، رسول جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ ہم نے پچھلے اس میں دیکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو اولادیں ہوئی وہ قریش کہلائی، اور وہ پورے جزیرۃ العرب میں، یعنی یہ تھے موجودہ سعودی عرب ہے، بٹ یہ پورا جزیرۃ العرب کہلایا جاتا تھا۔ جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ جارڈن ہے، سیریا ہے، اور اس کے بعد یہ جو موجودہ فلسطین ہے اور مصر کا حصہ ہے، یہ اس میں ہیں۔ یہ حصہ ہم نے لے چکے تھے، اور ایک نظر اس کے اوپر بھی کیے تھے کہ ان کا کون سا دور گزرا ہے۔ یہ سب کا سب بیفور کرائسٹ اور قبل مسیح کی عادات شماری ہے، جو نیچے کی طرف آ رہی ہے، مطلب 2200 سے لے کے نیچے کی طرف اس کی گنتی شروع ہے، الٹی گنتی ہے اس میں۔ آج ہم جو تھوڑی تفصیلاً گفتگو کریں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد سے جو نبی علیہ السلام آئے ہیں، ہم ان کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ 2200 قبل مسیح میں شہر اور میں پیدا ہوئے۔ یہ اور جو شہر ہے یہ عراق کا ایک شہر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اپنے قبیلے کو اور اپنے ملک میں۔ جب دعوت اتمام حجت کے مرحلے میں پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ وہ شام کے سفر کے لیے نکلے، اور عراق سے وہ شام کا سفر کیے، شام سے فلسطین اور مصر کی بھی ہجرت کیے، اور بدسکونت جو انہوں نے اختیار کیے وہ فلسطین میں موجودہ الخلیل جو شہر ہے، جس کا پرانا نام ہیبرون تھا، وہ الخلیل کے اندر یا موجودہ الخلیل کے اندر مقیم ہوئی۔ اس حصے کو شام عرب کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 175 سال رہی، اور 2025 قبل مسیح میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اندرون عرب، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں اللہ کی دعوت کے لیے مقرر فرمایا، اور خود ان تینوں مقامات کا سفر کرتے رہے۔ ہم اگر سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، اور یہ مکے کا سفر ان کا 4 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیر خور کی اسی مطلب اس میں ہی لا کر چھوڑے، بعد میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آئے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ اس میں آئے، اور بھی 2-1 مرتبہ جو ملتا ہے وہ اتنی دفعہ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کا سفر اختیار کی، اور ساتھ ہی اردن اور شام میں مصر کا بھی سفر اختیار کیے۔ اور ان جو حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کے تینوں مقامات پر سفر کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 137 سال تھی۔ آپ کی پیدائش تو فلسطین میں ہوئی، لیکن شام عرب سے وہ ہجرت کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے غیر آباد مکہ، جب اس وقت آباد ہی نہیں تھا، وہاں لا کر چھوڑ دیا گیا، جہاں زمزم کا واقعہ، صفا مروہ اور بنو جہرم کے وہ تمام واقعات اس کے اندر شامل ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت اسماعیل علیہ السلام تا عمر کعبے کے متولی رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 137 سال رہی، اور 1972 قبل مسیح میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو حضرت سارہ علیہ السلام سے تھے، وہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 2099 قبل مسیح میں فلسطین میں پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال تھی۔ تمام انبیاء اور نبی جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہی اولادوں میں سے ہے، جن کا جو مرکز رہا وہ شام عرب، اردن، فلسطین، مصر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوئے، جن کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کی نسل سے جو آخری نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے شہر اور جو عراق کا ایک شہر تھا، یہ ہے بابلینس یا بابل، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام، یہ تینوں نے ہجرت فرمائی۔ آپ اس شام عرب سے ہوتے ہوئے ہیبرون جو موجودہ الخلیل ہے اور یروشلم کے قریب ہے، یہاں مقیم ہوئے، اور یہاں سے آپ مصر بھی گئے، شام سے واپس، شام سے مطلب فلسطین سے مکہ بھی آئے اور مکے کے بھی سفر کیے۔ یعنی ایک طرح سے آپ نے تمام تینوں مقامات کے سفر کیے، اور اللہ کی دعوت کو اور اسلام کو کی تبلیغ کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام 2046 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں مقیم تھے، یہ بھی شام عرب کا حصہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں، جس کو سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تقریباً آیت 40 سے یا 50 سے لے کے 60 تک کے ایک ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان کو یاد دلایا کہ بنی اسرائیل پر کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں
حضرت یوسف علیہ السلام منصب نبوت پہ سرفراز ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے آزاد ہوئے تو مصر کے حکمران اور مطلب حکمران کے مشیر رہے، اور یوں ان کا پورا خاندان کنعان سے منتقل ہو کر مصر چلا آیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ ہیبرون، کیونکہ آپ کے دادا جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیبرون میں یا الخلیل میں ہی مقیم رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈھکیل دیا، اور وہ پورا واقعہ جس کے اندر وہ بطور غلام مصر میں فروخت ہوتے ہیں. پھر عزیز مصر یا جو وہاں کا ایک منسٹر جیسا تھا وہ ان کو اپنے گھر پر لے جاتا ہے بحیثیت غلام، اور وہ وہاں بطور غلام رہتے ہیں. اس کے بعد وہ تقریباً 9 سال زندہ میں رہتے ہیں، جیل میں رہتے ہیں. اور پھر جب بادشاہ کی خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور قحط سالی کو نپٹنے کے لیے وہ تمام راستے اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، وہ یوں اس دور میں وہ اس وقت کے ایک فوڈ منسٹر بن جاتے ہیں. اور یہ جو حکومت تھی یہ عمالقہ حکومت تھی. یہ مصر کے لوگ نہیں تھے بلکہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور مصر کی حکومت میں حکومت کرنے لگے تھے. یوں 10 سال بعد وہ اپنے خاندان کے جتنے لوگ تھے جو کنعان میں مقیم تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے جو دوسرے بھائی، ان سب کو مصر کے اندر منتقل کرتے اور بہت ہی زرخیز زمین کے اندر ان کا رہنے کا انتظام کیا جاتا. کیوں؟ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بادشاہ تھا وہ تو ان سے بہت زیادہ متفق تھا. دوسرے یہ کہ حکومت تو لوگوں کے حکومت جو تھی وہ عمالقہ لوگوں کی تھی، لیکن دل پر جو حکومت تھی مصر کے لوگوں پر وہ حضرت یوسف علیہ السلام یا آل یعقوب کی تھی. اس لیے وہ جو دور تھا وہ بڑا شاہانہ دور تھا. یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کے دور میں انہی کے تمام خاندان اور دیگر بنی اسرائیل مصر میں منتقل ہوتے ہیں. مصر کے بادشاہ نے ان کو دریائے نیل کے کنارے بڑی زرخیز زمین پہ آباد کرتا ہے. کیوں اس کا تعلق؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام سے تھا. مصر پر تو بادشاہ کی حکومت تھی، مگر لوگوں کے دلوں پر اسرائیل کی حکومت تھی، بنی اسرائیل کی حکومت تھی. اس لیے یہ دور بنی اسرائیل کا بڑا شاہانہ دور تھا. اس دور میں مصر کے حکمران فرعون نہیں تھے بلکہ وہ عمالقہ تھے. اور 550 قبل مسیح میں باشندوں، جو مقامی باشندے جنہیں قبطی کہا جاتا تھا، ان قبطیوں نے ایک جس کو بولنا چاہیے نیشنلسٹ جیسے لوگ تھے کی ایک تحریک سے قبطیوں نے ان کا تختہ الٹ دیا عمالقہ حکومت کا. یوں 316 سال تک کے بنی اسرائیل کا شاہانہ دور رہا. یہ یہاں ہے مصر اور یہاں ہے یروشلم. دور غلامی 550 قبل مسیح میں مقامی باشندے جو قبطی تھے انہوں نے بادشاہ کا تختہ لوٹ دیے، اور بنی اسرائیل عمالقہ کی حکومت میں جو اونچا مقام رکھتے تھے اب قبطیوں یعنی فرعون نے انہیں غلام بنا دیا. یہ دور بنی اسرائیل کا بدترین غلامی کا دور رہا. اس میں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کرتا ہے. تمام مشقت کے کام انہی سے لیے جاتے، یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا کہ ان کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا. 1310 قبل مسیح میں فرعون غرق آب ہوا اور یوں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی غلامی سے نجات ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی 59 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. تو یہ دور غلامی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 1391 قبل مسیح میں مصر میں پیدا ہوئے.
جب بنی اسرائیل بدترین غلامی کے دور سے گزر رہے تھے. یہی جو دور تھا ان کا غلامی کا دور، اسی غلامی کے دور میں بنی اسرائیل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کے والدہ نے صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا، مگر اللہ نے ان کو فرعون کے محل میں پرورش کی. 40 سال کی عمر میں منصب نبوت سے سرفراز ہوئے. 40 سال تک مصر میں اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اور 1310 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کو 7 صحرائے سینا روانہ ہوئے اور فرعون غرق آب ہوا. یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو غلامی کا جو دور تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد، جب انہوں نے یہاں فرعون کو پوری دعوت دیے اور فرعون ان کے در پر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا سے گزار دیا، اور جبکہ دریا میں فرعون غرق ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آگے بڑھ کر اپنے آبا و اجداد کے وطن یعنی ہیبرون، موجودہ فلسطین پر قبضہ کر لو، مگر انہوں نے کوڑا جواب دیا اور یوں 40 سال تک کے صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال 1371 قبل مسیح میں یعنی 120 سال کی عمر میں ہو گئے. یوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو نہیں مانے اور وادی تی اور ڈیلٹا نما سینا میں ہی قید رہے، تو اس کے اندر ان میں عروج بھی ہوا اور زوال بھی ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل نے حکومت تو قائم کر لی، مگر 12 قبیلوں میں وہ حکومت مشتمل تھی اور اس میں قبیلے شامل تھے. اب نئی نسل کو احساس ہوا کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور اپنے آبا و اجداد کے شہر یعنی ہیبرون سے محروم ہو گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں. اللہ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو مقرر کیا گیا، جس پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا، مگر اللہ کا حکم تھا. اللہ نے ان کی قیادت میں تابوت سکینہ ملنے کی خوشخبری دی. یہ سورہ بقرہ کے اندر اس کا تفصیلاً ذکر ہے. یہ ہے مصر، دیکھیے یہ ہے فلسطین، یہ فلسطین کا حصہ ہے، یہ میڈیٹیرین سی اور نیچے ہے ریڈ سی. اس طرف ہے مصر، یہ مصر کا دریائے نیل ہے. یہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے مصر میں، اور وہ بڑا طویل واقعہ ہے. پھر بعد میں وہ مدین ہجرت کیے اپنی زوجہ کے ساتھ واپس مدین سے، جب نبوت ملنے پر اپنی زوجہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر آئے اور فرعون کو دین کی دعوت دی. پھر یہ پورا دین کی جب دعوت دینے کے بعد جتنے بنی اسرائیل تھے جو غلامی کے دور میں غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لے کر دریا سے پار ہو گئے، اور یوں جو فرعون تھا وہ دریا میں غرق ہو گئے. اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور اپنی پوری قوم کو لے کر یہ وادی تی، یہ جبل تی کے اندر یہ ڈیلٹا نما جو حصہ ہے مصر کے پاس، اس میں مقیم ہوئے. یہ صحرا ہے، اور حکم دیا کہ تم اپنے آبا و اجداد کا وطن یعنی یہ ہیبرون، یہ جو فلسطین کا حصہ تھا، اس میں داخل ہو جاؤ، اور جہاد کا حکم دیا. لیکن انہوں نے وہاں وہی کوہرا جواب دے دیا کہ اللہ اور اس کا موسیٰ اور اس کا اللہ ہی اس جنگ کرے. اور یوں 40 سال تک یا کئی سال تک کے اسی وادی کے اندر گھومتے رہے، اس کے باہر نہیں نکل پائے. اور پھر حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جہاد کیے اور اس میں کامیاب ہوئے. حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جنگ کیا، لیکن کم ہی لوگ اس جنگ میں شامل ہوئے اور پہلی جیسی روش اختیار کیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو روش اختیار کیے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جو جالوت کو مار گرایا، اور اس طرح بنی اسرائیل نے جنگ جیت لی، اور 14 سال تک کے حضرت طالوت علیہ السلام نے فلسطین پر حکومت کی.
اور حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا۔ یوں حضرت طالوت علیہ السلام نے 14 سال تک کے مصر کے اندر فتح ہونے کے بعد وہاں اپنی حکمرانی کی اور منصب نبوت پہ بھی رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی 14 سال حکومت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی۔ ان کی حکومت نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات، چرند پرند سب پر تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں عبادت خانہ تعمیر کیا جسے وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ ہے پہلی ان کی تعمیر، ہیکل سلیمانی کی تعمیر، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا جو وطن میں، مطلب حضرت داؤد علیہ السلام کے اس وطن میں فلسطین میں ہے۔ اسرائیلی اور یہودی حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد 12 قبیلوں نے الگ الگ حکومتیں بنائیں۔ مملکت اسرائیل کا دارالحکومت سامرا اور مملکت یہود کا دارالحکومت یروشلم رہا۔ مملکت اسرائیل کو اشریوں نے 737 قبل مسیح میں ختم کر دیا اور ان کی دور حکومت تقریباً 286 سال رہی، جبکہ یہود کی حکومت، جو یروشلم ان کا پائے تخت تھا یا کیپٹل تھا، وہ 586 قبل مسیح میں ختم ہوا۔ یہ حکومت 437 سال رہی۔ اس کے بعد بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور اسرائیلی حکومت اور یہودی حکومت پوری طرح سے تباہ ہو گئی۔ اور یہ پہلی ہیکل سلیمانی کی پہلی شکست تھی جس کے اندر بخت نصر نے وہ پوری طرح سے مسمار کر دیا۔ یہ ہے فلسطین کا حصہ۔ فلسطین کے اوپر کے حصے میں جو حکومت تھی، وہ اس میں 12 جو قبیلے تھے، اس میں اوپر کی حکومت اسرائیلی تھی اور نیچے کی حکومت جس کا کیپٹل یروشلم تھا، وہ یہود کی حکومت تھی۔ جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو یہود کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بنی اسرائیل رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں ان کی نعمت کا ذکر کرتا ہے تو بنی اسرائیل کر کے مخاطب کرتا ہے، اور جب ان کے اوپر کوئی تنبیہ یا لعنت کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں، تو ان کو یا ایھا الذین ھادوا، یعنی وہ لوگ جو یہودی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہودی نہیں بنایا تھا بلکہ مسلم، بنی اسرائیل مسلم بنایا تھا۔ بابل کی مملکت۔ بابل جو ہے، جیسا ہم نے پہلے کے نقشے میں بتائیں کہ یہ عراق کا ایک حصہ تھا، جس میں بابل کی، جس کا بخت نصر تھا اس کا حکمران، انگلش میں نبوکر نظر کہتے ہیں اسے، نہیں، یہود جن کا دارالحکومت یروشلم تھا، یعنی یہود کے جو نچلے حصے لوگوں میں تھے ان کو 587 قبل مسیح میں حملہ کر دیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بخت نصر، نبوکر نظر جسے کہا جاتا ہے، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا، اور یہ ہیکل سلیمانی کی پہلی مسماری تھی جو 586 قبل مسیح میں بخت نصر کے ہاتھوں ہوئی۔ اور یوں بخت نصر نے یہودیوں کو بنی کو غلام بنا کر بابل لے کر چلے گئے، یعنی ساتھ میں تباہ بھی کیا اور ان کو قید کر کے غلام بنا کر اپنے ملک عراق میں لے آیا۔ ایرانیوں کی حکومت جو 205 سال رہی شام کے اندر۔ یہ تمام جو ہم سالوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ حکومتیں تھی جو فلسطین کے حصے میں الگ الگ دور میں آتی رہی۔ 539 قبل مسیح میں ایرانی حکمران ذوالقرنین نے عراق پر حملہ کر دیا۔ ایرانیوں نے کہاں حملہ کیا؟ جو مطلب موجودہ ایران ہے، ساسانی جس کو کہا جاتا تھا بعد میں، یہ ساسانیوں کی طرف سے حملہ ہوا، اور ذوالقرنین جس کے حکمراں تھے انہوں نے عراق پر حملہ کیا اور فتح کی۔ اب بنی اسرائیل جن کو غلام بنا کر بخت نظر نے
یروشلم سے لایا تھا وہ آزاد کر دی گئی۔ جو ذوالقرنین جو حکمران گزرے ہیں، انہوں نے عراق کو فتح کیا، اور وہ جو غلام بن کر بخت نصر نے لے کر آیا تھا، نیبوکر نے ان کو آزاد کر دیا، ان کے ساتھ صلح رحمی کی۔ ذوالقرنین نے ان بنی اسرائیل کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور بنی اسرائیل نے 522 قبل مسیح میں دوبارہ اپنے عبادت خانہ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی۔ یہ ان کی پہلی دوسری تعمیر تھی۔ یہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اسی دور میں تھے، اور ایرانی حکومت 205 سال تک کی قائم رہی، اور 334 قبل مسیح میں سکندر نے اس پر حملہ کر دیا۔ واپس سکندر نے اس کا حملہ کر دیا۔ سکندر کون تھا؟ یونانی۔ تو یہ ہے یونانی حکومت۔ تو 334 قبل مسیح میں سکندر نے حملہ کر دیا۔ سکندر نے حملے کے بعد 141 قبل مسیح تک کے سکندر ہی رہا، اس سکندر کے ہی قبضے میں رہا، یعنی فلسطین جو تھا وہ یونانیوں کے قبضے میں رہا۔ مکابی تحریک، یہ ایک اصلاحی تحریک تھی۔ جیسا کہ ہر دور میں کچھ اصلاحی لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور قوم کو سیدھے راستے پر لے آتے ہیں۔ تو مکابی تحریک بھی ایک اصلاحی تحریک تھی۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے تمام علاقے اسی نئی حکومت میں شامل کر لیے، مگر پھر ان میں قبیلوں میں خانہ جنگی ہونے لگی، اور 86 سال میں یہ تحریک کی قائم کردہ حکومت پھر ختم ہو گئی، اور 63 قبل مسیح میں رومی حکومت نے قبضہ کر لیا۔ اب یہ جو رومی حکومت تھی، یہ دیکھیے یہاں سے 670 اے ڈی سے 63 بیفور کرائسٹ سے 70 اے ڈی قبل مسیح سے لے کر عیسوی تک کے ہے۔ تو یہ 133 سال ہے۔ رومی حکومت جس کا حکمران ٹائٹس تھا، اس نے ہیکل سلیمانی کی جو دوسری تعمیر تھی، دوسری تعمیر کب کیے تھے انہوں نے؟ جب نیبوکر نظر نے پہلی تعمیر کو ختم کر دیا، اس کے بعد میں ذوالقرنین آئے، انہوں نے ان کو آزاد کیا، اپنے شہر میں لا کے بسوایا، انہوں نے وہاں واپس اپنی دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، اور لیکن ٹائٹس نے جو رومی حکومت تھا اس نے پوری طرح سے اس کو تباہ کر دیا۔ بس ایک دیوار باقی رہی مغربی سائڈ کی، جسے دیوار گریا کہتے ہیں، وہ آج بھی شامل ہے، آج بھی ہے، جس کے پیچھے یہود عبادت کرتے ہیں۔ تقریباً 70,000 یہودی قتل کیے گئے، اور اتنے ہی غلام بنا دیے گئے۔ رومی حکومت 70 عیسوی تک کے قائم رہی، یعنی 133 سال۔ یہ ہے رومی حکومت، اور اس کے بعد ان کا دور انتشار شروع ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہودیوں کو، جو بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہے، ان کو سب سے پہلے کس نے ختم کیا؟ وہ تھا بخت نصر۔ اس کے بعد رومی حکومت کا حکمران ٹائٹس۔ 630 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ یہاں ایک یہ بہت بڑا تاریخ میں موڑ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رومی حکومت تھی، انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کی۔ اب یہودیوں کی مشکلیں اور بڑھنے لگی، وہ اس وجہ سے کہ عیسائیوں کے مطابق یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تھی۔ تھوڑا سا غور سے سنیے۔ 320 عیسوی میں رومن حکومت ٹائٹس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اب یہودیوں کی مشکلیں اور بھی بڑھنے لگی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائیوں کے مطابق یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تھی۔ یوں یہودیوں کے لیے شام کی سرزمین پوری طرح تنگ ہو گئی۔ یہودی پوری طرح سے یروشلم سے بے دخل کر دیے گئے، یہاں تک کہ دیوار گریا تک کے آنے کی اب انہیں اجازت نہیں تھی۔ اس دور انتشار میں یہود عرب، ہندوستان، جرمنی، فرانس، اسپین جیسے ممالک میں جا کر بسنے لگے۔ یہ یہاں سے ان کا دور انتشار چالو ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ عذاب تھا، یہ یہی تھا
کہ ان کو در بدر کر دیا گیا، اور وہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، وہ شام کے وطن سے جو نکلے تو وہ کہاں کہاں چلے گئے؟ وہ عرب میں بھی آ کر بسے، جو ہم سیرت نبوی میں بنو نذیر اور بنو قریظہ جن کا ذکر یہودیوں کا آتا ہے، یہ اسی دور کے آ کر آباد ہوئے تھے۔ 320 قبل مسیح سے وہ لوگ وہاں، 330 320 عیسوی سے جو ٹائٹس نے ان کو مار کر بھگایا تھا، یہاں تک کہ دیوار گریت سے پاس بھی آنا ان کے لیے ممنوع کر دیا تھا، تو یہ یہودی جو تھے عرب میں بھی آئے، شام بھی، ہندوستان میں بھی آئے، جرمنی میں بھی آئے، افریقہ گئے، اسپین گئے، اور ان سارے ملکوں میں جا کر پھیل گئے۔ یہ دور انتشار 1847 سالوں تک پر مشتمل ہے، یعنی 70 عیسوی سے لے کر 1917 عیسوی تک کے۔ یہ 1917 کیا ہے؟ یہ پہلی جنگ عظیم کے وقت ہے، جب یورپ نے ان کی پشت پناہی کر کے عرب کے قلب میں ایک یہودی ریاست کی بنیاد ڈالی۔ تو کتنے سال رہے وہ تقریباً اپنے باہر، یا دور انتشار رہا تقریباً 1847 سال تک ان کا دور انتشار رہا، اور یہ 1917 میں یورپ اور انگلینڈ کی پشت پناہی میں وہ عرب کے اندر ایک ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تیسرا ایپیسوڈ اور تیسرا پارٹ اس کے بعد انشاءاللہ آئے گا۔ جزاک اللہ۔